بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کا واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی محبت کے بارے میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا جو بات چیت میں اٹھنے بیٹھنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آتا دیکھتے تو ان کو مرحبا کہتے، پھر کھڑے ہو کر ان کا بوسہ لیتے، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنی جگہ بٹھاتے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ مرحبا کہتی، پھر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیتی۔ مرض الوفات میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مرحبا کہا اور ان کا بوسہ لیا، اور پھر چپکے سے ان سے کچھ بات کی جس پر وہ رونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان سے چپکے سے کچھ بات کی جس پر وہ ہنسنے لگی۔ میں نے عورتوں سے کہا، میں تو سمجھتی تھی کہ ان کو یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عام عورتوں سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، لیکن یہ بھی ایک عام عورت ہی نکلی۔ پہلے رو رہی تھی، پھر ایک دم ہنسنے لگ گئی۔ پھر میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا، یہ راز کی بات ہے، اگر میں آپ کو بتا دوں تو پھر تو میں راز فاش کرنے والی ہو جاؤں گی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چپکے سے پہلے کہا تھا کہ میرا انتقال ہونے والا ہے، اس پر میں رونے لگ گئی تھی۔ اس کے بعد پھر چپکے سے یہ فرمایا تھا کہ تم میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے عامل ہوگی۔ اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی اور یہ بات مجھے بہت اچھی لگی، اس پر میں ہنسنے لگی تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل کے بھائی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غورہ بنت ابی جہل سے نکاح کرنے کی ترغیب دی اور انہوں نے اس کی حامی بھر لی۔ چنانچہ غورہ کے سرپرست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نکاح کی اجازت لینے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ آپ مسجد میں تشریف لائے اور ممبر پر چڑھ کر فرمایا، بنی ہشام بن مغیرہ علی بن ابی طالب سے اپنی بیٹی کا عقد کرنا چاہتے ہیں اور مجھ سے اجازت مانگتے ہیں، لیکن میں اجازت نہ دوں گا، کبھی نہ دوں گا۔ البتہ علی میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اس کے بعد اپنی دوسری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر حضرت ابو العاص بن ربیع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس نے مجھ سے جو بات کہی اس کو سچ کر کے دکھلایا، اور جو وعدہ کیا وہ وفا کیا، اور میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے نہیں کھڑا ہوا۔ لیکن خدا کی قسم، اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ناراض دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنت ابو جہل سے نکاح کا ارادہ فوراً ترک کر دیا، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کسی دوسرے نکاح کا خیال تک دل میں نہ لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دن آپ کی پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج رسول میں سے ایک کے ہاں تشریف لے گئی۔ آپ کچھ دیر وہاں رکی تو دونوں خواتین کے درمیان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر چھڑ گیا۔ بی بی صاحبہ نے عرض کیا، اے خاتون جنت، ایک بات تو بتائیں۔ فرمایا، پوچھیں۔ عرض کیا، آپ کے بابا جان کو سارے صحابہ میں سب سے زیادہ کون پیارا ہے؟ حضرت فاطمہ نے یہ سوال سن کر مسکرا پڑی اور فرمایا، عائشہ۔ بی بی صاحبہ نے پھر پوچھا، اور مردوں میں؟ سیدہ فاطمہ نے فرمایا، ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات حضرت فاطمہ نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بے حد محبت فرماتے تھے، اور اس کا علم تمام صحابہ کرام کو بھی تھا۔ یہی نہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو بھی سیدہ عائشہ سے محبت کی تلقین فرمائی تھی۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جس دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس ہوتے تو یہ حضور کی خدمت میں بڑے ہدیے اور تحفے بھیجتے تاکہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام زیادہ خوش ہوں اور ہمارے لیے دعائے رحمت فرمائیں۔ ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام بیویاں ایک گھر میں جمع ہوئی اور آپس میں مشورہ کیا کہ جب آقا ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام ہماری طرف اتنے تحفے نہیں بھیجتے جتنے کہ حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرما ہوتے ہوئے بھیجتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بس انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچانے کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتخاب کیا کہ یہ جائیں اور حضور کی بارگاہ میں عرض کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرمائیں کہ تحفے صرف میرے عائشہ کی طرف ہی ہوتے ہوئے نہ بھیجا کرو، بلکہ میں جس بھی بیوی کے ہاں قیام کروں تم ہر جگہ بھیجا کرو اور عائشہ کے دن کو مخصوص نہ کرو۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ تمام ازواج کی طرف سے متفقہ طور پر نمائندہ بن کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ساری بات جو ازواج نے متفقہ طور پر طے کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست سنی تو جلال میں آ گئے اور فرمایا، اے ام سلمہ، مجھے عائشہ کے خلاف بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو۔ تمہیں پتہ نہیں عائشہ کی کیا شان ہے؟ میں عائشہ کے پاس اس کے بستر میں بیٹھا ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی نازل فرما دیتا ہے، حالانکہ اور بھی میری بیویاں ہیں، کسی اور زوجہ کے بستر پر مجھ پر کبھی وحی نازل نہیں ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سوچا اور انہیں پیغام بھیج کر بلوا لیا۔ حضرت فاطمہ تشریف لائیں تو تمام ازواج پاک نے سیدہ کو تفصیل سے بات بتائی اور عرض کیا، بیٹی آپ اپنے بابا کی بارگاہ میں جائیں اور ہماری طرف سے یہ درخواست پیش کریں۔ ہمیں امید ہے کہ حضور آپ کی بات نہیں ٹالیں گے اور ہمارا کام بن جائے گا۔ امہات المومنین کی بات سن کر حضرت فاطمہ انکار نہ کر سکیں اور اپنے بابا کے حضور خدمت میں حاضر ہو گئی اور کہا، پیارے بابا جان، اس وقت حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرما ہیں۔ بس حضرت فاطمہ وہاں سے چلی اور حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لے گئیں۔ آپ حجرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ اماں عائشہ صحن میں کچھ کام کر رہی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما ہیں۔ حضرت عائشہ نے سیدہ کو دیکھا تو اپنا کام چھوڑ کر آپ کی طرف بڑھی اور سلام و دعا کے بعد آنے کی وجہ پوچھی۔ سیدہ نے فرمایا، میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا، میں دیکھتی ہوں آپ کے بابا جان کہیں سو تو نہیں رہے۔ حضرت عائشہ یہ کہہ کر کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ سرور کائنات جاگ رہے تھے۔ آپ نے عرض کیا، آقا آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو اندر بھیج دو۔ حضرت فاطمہ اندر داخل ہوئیں تو حضور نے بڑی شفقت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا، بیٹی کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا، بابا جان آپ کے ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضور نے دریافت فرمایا تو آپ نے عرض کیا، بابا جان جب آپ اماں عائشہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ کرام بڑے تحفے اور ہدیے بھیجتے ہیں، جبکہ آپ کسی اور زوجہ کے پاس تشریف فرما ہوتے ہیں تو پھر بہت کم تحفے اور ہدیے بھیجے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کو حکم دیں کہ یہ تفریق نہ کیا کریں، بلکہ آپ جہاں بھی ہوں وہی تحفے بھیجا کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر میں خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کر پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تو اس سے محبت نہیں رکھتی؟ سیدہ نے عرض کیا، ابو جان بالکل میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ پھر فرمایا، بیٹی پھر عائشہ سے پیار کیا کرو، عائشہ سے محبت کیا کرو، کیونکہ میں عائشہ سے پیار کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ یہ ارشاد سن کر واپس لوٹ گئی اور تمام بات ازواج مطہرات کو بیان کر دی۔ ناظرین، اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو اماں عائشہ سے محبت کی تلقین خود نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پھر بھلا کیسے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ اور بی بی عائشہ کے درمیان نفرت کے تعلقات تھے؟
دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان دونوں عظیم ہستیوں کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی ہدایت کاملہ نصیب فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر واقعہ اچھا لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور نئے واقعے کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔